گرامی قدر، آج اس ہستی کا ذکر کرنا ہے جس ہستی کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا لحم کا لحمی جسم کا جسمی۔ اس ہستی کے بارے میں حسنین کے نانا فرماتے ہیں دموں کا دمی، فرمایا لوگوں میرا بھی خون ہے، ایک اور بندہ بھی ایسا ہے جس کا خون میرا خون ہے۔ آج اس ہستی کا ذکر کرنا ہے اس ہستی کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں میرے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون ہوا کرتے تھے۔ جہاں پر بات اچھی لگے وہاں پر سبحان اللہ کہتے جائیے گا۔ آج اس ہستی کا ذکر کرنا ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں میرا کوئی بھائی نہیں ہے مگر میرا کسی نے بھائی دیکھنا ہو تو وہ علی کو دیکھ لے۔ آج اس ہستی کا ذکر کرنا ہے جس ہستی کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں علی میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے درخت واحد ہوتا ہے، ہاں اس کی ٹہنی ولایت والی ہے، میرا تنا نبوت والا ہے۔ آج اس ہستی کا ذکر کرنا ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، فرمایا میری ساری نسل کل قیامت تک علی سے چلے گی۔ آج اس ہستی کا ذکر کرنا ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں الحق علی مع الحق علی، فرمایا لوگوں اگر حق کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لینا۔ فرمایا حق کی پہچان علی ہے، حق کی پہچان علی ہے، علی پہچان حق ہے۔ فرمایا لوگوں علی جانتے ہو کون ہے؟ فرمایا علی وہ ہے جب سارے مکہ والوں نے مجھے جھٹلایا تھا علی نے بچپن میں اس وقت میرا ساتھ دیا تھا۔ فرماتے ہیں جانتے ہو علی کون ہے؟ فرمایا علی وہ ہے جب بھی میں نے کسی کام کے لیے آپ کو آرڈر جاری کیا علی نے اپنے کام کاج چھوڑ کر سب سے پہلے محمد کے کام کیا تھا۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیہ۔ باہر ایک دری بچھا دیں ابو بکر، باہر دری بچھا دیں، اوپر والا دروازہ ٹھیک ہے کھلا ہے؟ باہر ایک دری اور بچھا دیں نیچے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر آپ شروع سے ساتھ چلیں گے یاد رکھیے گا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو 17 رمضان المبارک کو شہید کیا گیا۔ یہ فقط مولا علی کی شہادت نہیں تھی، یہ شہادت مصطفیٰ کی تھی۔ یہ فقط شہادت علی کی نہیں تھی، یہ شہادت حق کی شہادت تھی۔ یہ فقط شہادت علی کی نہیں تھی، یہ شہادت قرآن کی شہادت تھی۔ علی المرتضیٰ کے آپ کو جو نیزہ اور خنجر لگا، جو تیر لگا، جو تلوار لگی، وہ تلوار فقط حسنین کے بابا کو نہیں لگی، وہ زہرا کے بابا کو بھی لگی تھی۔ عزیزان گرامی قدر جو قتل ہوا وہ قتل علی نہیں تھا، وہ قتل مصطفیٰ تھا، وہ قتل خدا تھا، وہ قتل قرآن تھا۔ میں ان ساری چیزوں کو ثابت کروں گا کہ وہ کیسے قتل قرآن تھا یا کیسے وہ قتل مصطفیٰ تھا۔ عزیزان گرامی قدر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ہستی آپ کی عظمت کے کیا کہنے، جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں جانتے ہو علی کون ہے؟ فرمایا علی وہ ہے کہ جسے میں نے اپنی زہرا کے لیے پسند کر لیا ہے۔ فرمایا جانتے ہو علی کون ہے؟ فرمایا کہ زہرا پاک کے رشتے کے لیے بڑے بڑے آئے، میں نے بڑوں سے مشورہ کیا کہ میں زہرا پاک کا کس سے رشتہ کروں۔ فرمایا جب علی کی باری آئی مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ رب نے خود فرما دیا محمد میں نے زہرا کے لیے سے چن لیا ہے۔ جب مولا علی المرتضیٰ اپنے گھر سے چلے زہرا پاک کے رشتے کے لیے چلے، اس وقت ابھی دروازہ مصطفیٰ پر آئے تھے، میرے مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ فرمایا علی جانتے ہو جب تم نے اپنا پہلا قدم اپنے گھر سے باہر نکالا تھا اللہ نے جبریل کو اتارا تھا اور کہا تھا پیارے مصطفیٰ سے کہہ دینا علی آ رہا ہے اسے خالی نہ موڑیے گا۔ کون آ رہا ہے؟ اسے کیا کیجئے؟ ارے جسے خدا خالی نہ موڑے، جسے خدا خالی گھر سے چلے اللہ جبریل کے ذریعے پیغام بھیج دے اور بتائے کہ مصطفیٰ میرا ایک ولی آ رہا ہے، میرا ایک بندہ آ رہا ہے
وہ جس نیت سے بھی آ رہا ہے، جو بھی طلب کرے تو اسے عطا کر دینا، خالی نہ موڑنا۔ مولا مرتضیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، عرض کی حضور فاطمہ کے رشتے کے لیے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی تیری ضمانت دنیا سے نہیں ملی، بلکہ تیری ضمانت مجھے خدا نے عرش سے عطا فرما دی ہے۔ یاد رکھیے ذکر علی حیدروں کی طرح ہوتا ہے، سنا بھی حیدروں کی طرح جاتا ہے۔ یہ ذکر شیروں والا ہے، سبحان اللہ بھی شیروں والی آنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر بات پہ سبحان اللہ کہیں، جو بات دل کو لگ جائے وہاں پر سبحان اللہ میرا حق بنتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مولا علی المرتضیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ میں مختصر کرتا چلوں، میں نے آپ کی شہادت کی جانب آنا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں آئے، عرض کی حضور فاطمہ کے رشتے کے لیے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی آج اگر تو مصطفیٰ کا جگر بھی مانگ لیتا تو وہ بھی تجھے نکال کے رکھ دیتا۔ کیوں تیرے پیچھے جس کی سفارش ہے وہ سفارش کوئی اور نہیں، فرمایا اس کی سفارش ہے جس نے مجھے کل نبی بنا کے بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کا جب فاطمہ تو زہرا سے رشتہ ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی یاد رکھنا میں نے کوئی عام تمہیں بیٹی نہیں دی، بلکہ فرمایا اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دے دیا ہے۔ پھر مولا علی المرتضیٰ نے حفاظت کیسے کی 3 دن ہو گئے زہرا پاک نے کھانا نہیں کھایا۔ مولا مرتضیٰ گھر سے باہر نکلتے سارا دن مزدوری کر کے کچھ جو یا روٹی لا کے زہرا پاک کے قدموں میں رکھ دیتے اور کہتے بے شک میں تیرا شوہر ہوں، مگر اس سے بڑھ کے تو زہرا تو مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے، زہرا میں نہیں چاہتا تو کمزور ہو۔ مولا مرتضیٰ سارا دن مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے، منڈی کے اندر مزدوری بھی کرتے، سارا دن لوگوں کے کام کاج کرتے۔ کوئی پوچھتا یہ خوراک کس لیے لے کے جا رہے ہو، اسے بتاتے یہ خوراک کسی اور کے لیے نہیں مصطفیٰ کے جگر کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ جانتے ہیں مولا مرتضیٰ کون ہیں؟ مولا مرتضیٰ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو القرآن مال علی، فرمایا اگر قرآن کو دیکھنا ہو تو وہ علی کے ساتھ ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ کا یہ میرے کریم آقا اسلام کو بھی شہادت کی جانب آتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی وصال مبارکہ کو بھی 25 سال کا عرصہ گزرا۔ میرے کریم آقا ان کو بتا کر گئے تھے لوگوں اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کا دامن تھام کے رکھنا، تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ عرض کی حضور کون سی؟ فرمایا ایک میرے قرآن کا خیال رکھنا، دوسری میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ مصطفیٰ کے وصال کو بھی 25 سال گزرے تھے۔ کتنے سال؟ بدبختوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے تلواریں نکال لی اور اہل بیت کی گردنوں پر رکھنا شروع کر دی۔ میرے مولا مرتضیٰ جب اقتدار پر بیٹھے آپ نے کہا لوگوں مجھے رب کائنات کی عزت کی قسم مجھے اقتدار کی ہوس نہیں ہے، مجھے اقتدار کا لالچ نہیں ہے، مجھے یہ لالچ نہیں کہ میں خلیفہ بن جاؤں۔ فرمایا میری ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے کہ ہر فیصلہ قرآن کے مطابق کیا جائے۔ جب آپ نے یہ واعظ کیا لوگ آپ کے قدموں میں گرے، عرض کی حضور اگر جب قرآن کو دیکھنا ہو تو آپ نظر آتے ہیں، آپ کو دیکھنا ہو تو رب کا قرآن نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مصطفیٰ کے وصال کو بھی 25 سال کا عرصہ گزرا۔ میرے حضور بتا کر گئے تھے لوگوں میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، حضور بتا کر گئے تھے لوگوں علی میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے۔ میرے مصطفیٰ بتا کر گئے تھے لوگوں میں نبوت کا بے تاج بادشاہ ہوں، سارے نبیوں کا سردار ہوں، فرمایا علی سارے ولیوں کا سردار ہے۔ میرے مصطفیٰ بتا کر گئے تھے لوگوں علی کو میں نے پسند بھی کیا ہے، فرمایا علی کو میرے خدا نے بھی پسند کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک دن ایسا ہوا میرے مصطفیٰ کے سامنے کچھ آئی، وہ گوشت بنا ہوا آیا، میرے کریم آقا نے اپنے سامنے رکھا اور سامنے رکھ کے دعا کی، فرمایا میرے پیارے مولا آج اس بندے کو بھیج دے میرے ساتھ کھانے کے لیے جس بندے کو تو پسند فرماتا ہے، جو بندہ تیری نظر میں محبوب ہے، جو تیری نظر میں پیارا ہے، جو تیری نظر میں اعلیٰ و عرفہ ہے، جسے تو پسند کرتا ہے، جو تیری نظر میں سب سے زیادہ پیارا ہے، آج تو اسے بھیج دے۔ مصطفیٰ فرمایا
فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف کی روایت ہے ابھی وہ کھانا سامنے رکھا ہی تھا اللہ نے علی کو بھیج دیا تھا۔ ویسے یہ بات چھوٹی سبحان اللہ والی تو نہیں ہے، بہرحال آپ کی مرضی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ عزیزان گرامی قدر، ابھی کھانا سامنے رکھا ہی تھا، میرے مصطفیٰ نے دعا کی۔ لوگوں یہ صرف تقریری الفاظ نہیں ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے درد کے الفاظ ہیں۔ ابھی کھانا رکھا ہی تھا، حضور نے بارگاہ مصطفیٰ میں دعا کی، بارگاہ خدا میں دعا کی، باری تعالیٰ احب ادخلی علیہ، میرے پاس اس بندے سے اس کو بھیج دے، احب اللہ، جس سے تو محبت کرتا ہے۔ فلما دخل علی ابن طالب، فرماتے مصطفیٰ پھر علی بن طالب داخل ہوئے، میں نے علی کا مرتضیٰ کا چہرے کو چوما، پیشانی کو چوما، اور چوم کر میں نے کہا بخا بخا، خوشخبری ہو تمہارے لیے، تم صرف میرے محبوب نہیں بلکہ میرے خدا کے بھی محبوب ہو۔ حضور عزیزان گرامی قدر، جب اتنی فضیلتیں تھیں، اتنا سارا کچھ تھا، میرے مصطفیٰ کے وصال کو ابھی 25 سال کا عرصہ گزرا، میرے مصطفیٰ ان کو بتا کر گئے تھے لوگوں اگر کسی نے علی کو تکلیف دی اس نے مصطفیٰ کو تکلیف دی، لوگوں اگر کسی نے علی سے پیار کیا اس نے مصطفیٰ سے پیار کیا، لوگوں کسی نے علی کے چہرے کو دیکھا اس نے عبادت کی، جس نے علی کا ذکر کیا اس نے بھی عبادت کی، جس نے علی کا ذکر کیا اس نے بھی عبادت کی۔ میرے حضور 40 سال ان کو نہیں بتاتے رہے، ہر ایک کو پیغام سناتے رہے، جہاں جہاں قرآن کی تبلیغ کرتے تھے وہاں وہاں اہل بیت کی عزت و عظمت بیان کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ فرماتے تھے لوگوں تمہارے پاس نجات کی ایک کشتی ہے، اس کشتی کا نام اہل بیت ہے، اس سے محبت کر لینا، پیار کر لینا، ان کے آگے گردنیں جھکا دینا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں وجہ یہ ہے انا علی کا و علی من کا، فرمایا لوگوں وجہ یہ ہے کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا، میرے اہل پاک سے میری صدا سے جتنے بھی لوگ چلیں گے فرمایا وہ علی کی نسل سے چلیں گے۔ کہاں سے چلیں گے؟ پھر ابھی 25 سال کا عرصہ گزرا، میرے مولا مرتضیٰ مسند خلافت پر آئے، آپ اقتدار پر بیٹھے، آپ نے اقتدار پر بیٹھ کر آپ نے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی، لوگوں کو قرآن سنانا شروع کر دیا۔ اب صاحب عقل بیٹھے ہیں، مولا علی المرتضیٰ نے ساری زندگی کوئی ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ نے قرآن کے خلاف کیا ہو، ذرا بولیے، کوئی ایک فیصلہ بھی نہیں ہے جو آپ نے قرآن کے خلاف کیا ہو۔ آپ کے بارے میں تو مولا علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ میرے مولا علی المرتضیٰ نے سارے فیصلے قرآن کے مطابق کیے، مگر اس کے باوجود کیا وجہ تھی؟ آپ کو شہید کیا گیا۔ ذرا سنیے، مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو 3 وجہوں سے شہید کیا گیا۔ کتنی وجہوں سے؟ 3 وجہوں سے۔ پہلی وجہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے، مشرکین مکہ کو یہ بات پسند نہ آئی، منافقین مکہ کو یہ بات پسند نہ آئی، وہ چاہتے تھے ہمیں قرآن اور قصے اور کہانیاں نہ سنائی جائیں بلکہ ہماری مرضی کا دین آئے، ہم جو چاہیں علی وہ فیصلہ کرے، ہم چاہیں تو علی وہ فیصلہ کرے، اگر ہم چاہیں تو علی ہماری منشا کے مطابق رب کے قرآن میں تبدیلی کرے۔ عزیزان گرامی قدر، مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا منافقین تمہاری یہ کبھی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، میں فیصلہ وہ کروں گا جو فیصلہ مصطفیٰ دے کر گئے ہیں یا رب کا قرآن دے کر گیا ہے۔ بولیے عزیزان گرامی قدر، حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ پہلی جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی، آپ کو عبد الرحمن بن ملجم نے قتل کیا، اور عبد الرحمن بن ملجم کا سنیے، جب اس نے آپ کو شہید کیا، جب اس نے آپ کے گلے میں آپ کی پیشانی میں وہ خنجر ڈالا تو ڈالتے وقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ بھاگتی ہوئی آئیں۔ بچیوں کو باپ بڑے پیارے ہوتے ہیں، آپ بھاگتی ہوئی آئیں،
اپنے باپ کے پیشانی کو بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد کہنے لگی بدبخت، تو نے امیر المومنین کا قتل کر دیا، تو نے حق کا قتل کر دیا، تو نے اکیلے علی کا قتل نہیں کیا، تو نے مصطفیٰ کا قتل کیا ہے، تو نے اکیلے علی کا قتل نہیں کیا بدبخت، تو نے قرآن کا قتل کیا ہے۔ علی اے بدبخت عبد الرحمن، تو نمازیں پڑھنے والا ہے، تو کلمہ گو ہے۔ عبد الرحمن بھی مسلمان تھا، منافقوں کا آئی جی تھا، ظاہراً جناب نمود و نمائش داڑھی والا تھا، ٹوپی اور پگڑی پہننے والا تھا۔ فرمایا کہنے لگی زینب، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرمانے لگی اے عبد الرحمن بدبخت، یہ کیلا علی نہیں ہے، فرمایا یہ حق کا علم بردار ہے، یہ ولایت کا بے تاج بادشاہ ہے۔ اے علی کو قتل کرنے والے سن، یہ اکیلا علی نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کے بارے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو میرے لیے علی ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون ہوا کرتے تھے۔ فرمایا بدبخت، یہ اکیلا علی نہیں ہے، علی ایسے ہی ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا لحمو کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی۔ فرمایا لوگوں اگر میرا خون کا ٹیسٹ دیکھنا چاہتے ہو یہ کون سا ہے، فرمایا علی کا خون اور میرا خون ایک ہی ہے، علی کی ہڈیاں میری ہڈیاں ایک ہیں، علی کا گوشت میرا ہے اور میرا گوشت ایک ہے۔ فرمایا لوگوں علی میرے لیے ایسے ہے جیسے ایک درخت کے مختلف تنے ہوتے ہیں، ایک درخت کے مختلف تنے ہوتے ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جب یہ خطبہ دیا، عبد الرحمن بن ملجم کا وقت سنیے، اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے یہ علی ہیں، حق والے ہیں، ہم ہمیشہ کہنے لگا کہ مجھے حق کو مٹانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ننھی شہزادی تھیں، ان کے الفاظ سے قربان نہ جاؤں، دل کرتا ہے میں جگر وار دوں ان کے قدموں پہ۔ کہنے لگی عبد الرحمن بن ملجم تو کتنے حق والوں کو مارے گا، رب کائنات کی قسم ایک وقت آئے گا کربلا کی زمین ہوگی، حق کا جھنڈا ہمارا ہوگا، ایک وقت آئے گا۔ یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا تھا، کس کو؟ عبد الرحمن بن ملجم کو۔ کہا ایک وقت آئے گا، تو حق کو مٹانے کے لیے آیا ہے نا، تو حق کا گلا دبانے کے لیے آیا ہے نا، تو حق کا خون کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ یاد رکھ، حق جلدی مٹتا نہیں ہے، حق جلدی مرتا نہیں ہے۔ فرمایا حق وہ ہے، انشاءاللہ اگر ہم حق کو بلند کرنا پڑا تو ہم اپنی قربانیاں دے کر بھی اسلام کا جھنڈا بلند کر دیں گے۔ اور عبد الرحمن بن ملجم نے کہا جانتی ہو سیدہ زینب میں نے اس کو کیسے شہید کیا؟ کہا کیسے؟ کہا جو میں نے اس کے اوپر زہر لگائی تھی۔ سنیے اتنے بدبخت تھے وہ لوگ، اتنے بدبخت تھے، کہنے لگے کہ اگر یہ زہر پورے مدینہ والوں کو تھوڑا تھوڑا بھی لگا دیا جاتا تو سارے مدینہ والے مر جاتے، ختم ہو جاتے۔ جو زہر صرف میں نے علی کے لیے لگایا ہے، جو صرف میں نے زہر علی کو ختم کرنے کے لیے لگایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرمانے لگی بدبخت تو مٹ جائے گا مگر علی کا گھرانہ کبھی نہیں مٹے گا۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ فرمایا علی کا گھرانہ وہ ہے جس گھرانے کے اوپر چادر کسی اور نے نہیں رکھی بلکہ مصطفیٰ نے مزمل کی چادر اسے عطا فرمائی ہے۔ یہ تو چادر مصطفیٰ میں رہنے والے ہیں، ان کے اوپر تو پھر مصطفیٰ نے اپنی مزمل کی مدثر کی چادریں رکھی ہے۔ تو حق کو مٹانے والا ہے۔ سن، علی جب بارگاہ مصطفیٰ میں آتے تھے نا حضور ان کا کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے۔ سن، جب حضرت علی کسی کام کاج کے لیے چلے جاتے تو مصطفیٰ پیچھے نکل کر علی کو تلاش کرنے کے لیے جاتے۔ اگر علی مسجد میں ہوتے تو مصطفیٰ وہاں کم یا ابو تراب کہہ کر وہاں پر اٹھاتے تھے۔ سن، تو جانتا ہے آج جس کا تو نے قتل کیا، آج جسے تو نے شہید کیا، جانتا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جو صحرا باندھ کے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے تھے۔ آج ہمارے داماد بھی مختلف گھروں میں جاتے ہیں بچیوں کو لینے کے لیے، اور اب بچیاں جو ہیں اور ہم اپنے داماد کو بڑے اچھے انداز میں پسند کرتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہ ہو،
کوئی کجی نہ ہو، عبادت گزار ہو، یہ نیک آدمی ہو، شرابی نہ ہو، یہ فلاں نہ ہو، مختلف انداز میں ہم اس میں تلاش کرتے ہیں کہ اچھا آدمی ہو. یار وہ کتنا اچھا ہوگا جسے مصطفیٰ نے پسند کیا ہوگا، اور وہ کتنا اچھا ہوگا، سبحان اللہ، جس کے دل میں آئے وہ کہیے، جتنا اچھا ہوگا جسے مصطفیٰ نے اپنی زہرا کے لیے پسند کیا ہوگا. اور پھر عبد الرحمن بن ملجم نے جب سرکار مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کیا تو حضور مولا کائنات یہاں پر جملہ سن کے مچلنے والا یہ جملہ ہے، مولا مرتضیٰ زخمی ہیں، 3 دن تک نماز کے لیے نہیں آ سکے، ہلا نہیں جا رہا، زہر کا اثر بہت زیادہ ہے، آپ کا جسم نڈال ہونا شروع ہو گیا. میں زہرا کے بابا کی بات کر رہا ہوں، میں اور کسی کی بات نہیں کر رہا، میں ولایت کے بے تاج بادشاہ کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں حضور غوث الورا نے فرمایا تھا. حضور غوث الورا فرماتے ہیں کہ لوگوں میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پہ ہے، اور فرمایا میری گردن پر مولا علی کا قدم ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ لوگوں جنت میں اس وقت تک کوئی نہیں جا سکے گا جب تک اس کے پروانے کے اوپر مولا علی کی مہر نہیں لگ جائے گی. عزیزان گرامی قدر، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا جب آپ کا وصال قریب ہونے لگا، جسم کام کرنا چھوڑ گیا، ذرا تصور تو کیجئے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہو، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. لوگوں جس نے علم کا شہر دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھ لے. میرے مصطفیٰ ہجرت کر کے جانے لگے، اپنے بستر پر علی کو سلایا. میرے مصطفیٰ کسی بھی کام کے لیے جاتے اپنی جگہ کے اوپر علی کی ڈیوٹی لگاتے. آج وہی علی بستر پر موجود ہے، آج وہی علی مدینے کی گلیاں ہیں، وہی علی بستر پر موجود ہے. میرے مصطفیٰ کا باغ کی گلی بستر پر موجود ہے. عزیزان گرامی قدر، مولا مرتضیٰ کا پہلے آپ کا جسم کام کرنا چھوڑ گیا. عبد الرحمن بن ملجم کی آپ کی زہر آلود کی وجہ سے جب میرے مولا مرتضیٰ کا وصال ہونے لگا، آپ نے فرمایا، پھر بھی دیکھیں یہ سیرت ہے، یہ آخری نقطہ ہے، فرمایا لوگوں میں اگر اس دنیا سے چلا جاؤں تو عبد الرحمن بن ملجم کو معاف کر دینا. جملہ چھوٹا تو نہیں، شہید کیا باب المدینہ کو، علی المرتضیٰ کو، حسنین کے بابا کو، زہرا کے شوہر کو، مولا مرتضیٰ کو زہر زدہ آلود والا خنجر مارا. اور اکیلے علی کا قتل نہیں تھا، یہ قتل مصطفیٰ تھا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا لحم کا لحمی جسم کا جسمی دم کا دمی. حدیث لمبی ہے. حضور نے فرمایا تھا الحق علی ما حق، علی حق ہے، حق علی ہے. حضور نے فرمایا تھا القرآن علی، علی مع القرآن. یہ قتل علی کا نہیں تھا، قتل اکیلے علی کا، یہ اکیلے قرآن کا، یہ اکیلے مصطفیٰ کا، یہ حق کا قتل تھا، یہ دین کا قتل تھا، یہ دین اسلام کے جھنڈے کا قتل تھا، یہ زہرا کے شوہر کا قتل تھا، مولا حسین کے بابے کا قتل تھا. اس کے باوجود فرمایا میں چلا جاؤں، اس کو معاف کر دینا. کیا کر دینا؟ معاف کر دینا. اگر میں زندہ رہا تو میں انشاءاللہ اسے اپنے قریب بٹھا کر اسے منصب بھی عطا کر دوں گا. پھر وہ صحابہ کرام مل کے آئے، انہوں نے کہا کہ حضور ظالم کے ساتھ بھی مدد کا حکم دیا گیا ہے، مظلوم کے ساتھ بھی. پھر آپ نے جو ہے وہاں پر آرڈر جاری فرمایا کہ میرے بعد جو مرضی کر لینا، ہاں اگر معاف کر دو گے تو مجھے بڑا پسند آئے گا. تو عزیزہ، اللہ رب العزت ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.